کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یو ایس ایئر فورس کا سب سے ہیوی ڈیوٹی بومبر ایئر کرافٹ پانی کے ایک قطرے کی وجہ سے کریش کر گیا؟ جی کے بوسٹر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، جانے انجانے میں غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کا خمیازہ بھی ہم ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج آپ انسان سے پیش آنے والی ایسی غلطیوں کے بارے میں جانیں گے جو تھی تو بہت ہی چھوٹی مگر ان کی وجہ سے ہونے والا نقصان انتہائی بڑا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، 13 جنوری 2012 کوسٹا کنکورڈیا نامی ایک اٹیلین شپ نے اٹلی کے شہر چیویٹویکیا سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ شپ ایک ویک کے لیے میڈیٹرینین سی میں کروز کے لیے روانہ ہوئی تھی، جس کا روٹ پہلے سے طے تھا۔ اس شپ میں ٹوٹل 2000 مسافر اور 1000 عملے کے ارکان موجود تھے۔ کروز کے چند گھنٹے بعد ہی ایک حادثے نے اس بہت بھاری شپ کو آ لیا۔ مسافروں کی جان بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن اس انسیڈنٹ میں 32 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ شپ کا روٹ پہلے سے طے شدہ تھا، مگر کیپٹن فرانسسکو شارٹینیو نے ڈاک سے نکلتے ہی کروز کی سمت جیلیو آئیلینڈ کی طرف کر دی تھی، جہاں سمندر میں بہت بڑے پتھر تھے۔ ایسا ہی ایک پتھر کوسٹا کنکورڈیا سے ٹکرا گیا، جس نے شپ کے لیفٹ سائڈ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس شپ کو بنانے کے لیے ٹوٹل $612 ملین کا خرچہ ہوا تھا، لیکن اس انسیڈنٹ کی وجہ سے ٹوٹل $2 بلین کا نقصان ہوا، یعنی جتنا خرچہ اس شپ کو بنانے میں ہوا تھا اس سے بھی 3 گنا زیادہ، جس میں مسافروں کو کمپنسیشن، شپ کو وہاں سے ہٹانے اور شپ کو سکریپ کرنے کا خرچہ بھی شامل تھا۔ نمبر 2، B-2 بامبر ایئر کرافٹ یو ایس اے کا ہیوی ڈیوٹی اسٹریٹجک بامبر ایئر کرافٹ ہے۔ 23 فروری 2008 کے دن مائکرونیشیا میں گوان ایئر بیس سے B-2 بامبر نے اڑان تو بھری، مگر چند فیٹ کی اونچائی کے بعد ہی وہ فوراً کریش ہو گیا۔ 5100 آورز بالکل ایکوریٹ اڑنے والا یہ ایئر کرافٹ جب کچرے کا ڈھیر بنا تو کسی کو اس بات پر یقین نہ آیا۔ آخرکار تحقیقات میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایئر پریشر سینسر کے اوپر بارش کے پانی کا ایک قطرہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً بعد سینسر مین کنٹرول کو سگنل نہیں دے سکا۔ صرف پانی کے ایک قطرے نے اتنے بڑے بامبر جہاز کا بیلنس آؤٹ کر دیا اور وہ زمین پر آ گرا، لیکن خوش قسمتی سے دونوں پائلٹ ٹائم رہتے ایجیکٹ ہو گئے اور ان دونوں کی جان بچ گئی۔ اگر ٹیک آف سے پہلے سینسر کو اچھی طرح صاف کر دیا جاتا تو $2 بلین کا نقصان ہونے سے بچ جاتا۔ نمبر 3، اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین کے ساحل سے 200 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں پائپر الفا کے نام سے ایک آئل رگ بنائی گئی۔ 1976 میں اس آئل رگ سے پہلی بار آئل نکالنے کا کام شروع ہو گیا۔ سمندر کی گہرائی سے آئل نکالنے کا کام بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد جو کمپنی اس آئل رگ کو چلا رہی تھی، اس نے اس رگ کے ذریعے گیس نکالنے کا بھی فیصلہ کیا۔ لہٰذا جو رگ سمندر سے صرف آئل نکالنے کا کام کرتی تھی، اس نے اب گیس نکالنے کا کام بھی سٹارٹ کر دیا۔ ہر کام پرفیکٹ ہو رہا تھا اور سارے آپریشنز پلان کے مطابق چل رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ پوری دنیا میں خبروں کی زینت بن گیا۔ 6 جولائی 1988 کو گیس کے ایک والو میں کوئی ایشو پیش آیا تو سپروائزر نے گیس پمپ کو بند کروا دیا۔ گیس والو کو ریپیئر کرنے کے لیے نکال لیا گیا اور اس کی جگہ ایک میٹل پلیٹ لگا دی گئی تاکہ گیس لیک نہ ہو سکے۔ سپروائزر نے سب کو ہدایات دیں کہ کوئی بھی گیس پمپ کو سٹارٹ نہ کرے، مگر جب نیکسٹ شفٹ سٹارٹ ہوئی تو کسی نے بھی انسٹرکشنز نہ پڑھی اور گیس پمپ کو سٹارٹ کر دیا۔ گیس والو کی جگہ لگائی گئی میٹل پلیٹس میں اتنی اسٹرینتھ نہ تھی کہ وہ گیس کے پریشر کو برداشت کر سکے اور وہ اگلے ہی لمحے پھٹ گئی، اور پھر وہی ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک زوردار بلاسٹ ہوا اور پورے رگ میں آگ بھڑک اٹھی۔ آئل کی وجہ سے آگ مزید بے قابو ہو گئی اور رگ میں موجود پورے 167 ورکرز موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کمپنی کو $2 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ نمبر 4، آج کے دور میں ایپل کمپنی کے صرف 10% شیئرز کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایپل کمپنی کے 10% شیئر صرف $800 یعنی تقریباً $130,000 میں بیچ دیے تھے۔ اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیک کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ ایپل کے فاؤنڈرز میں سے تھا
اور وہ تھا رون وائن۔ 1976 میں رون وائن نے اسٹیو جابز اور اسٹیو وازنیک کے ساتھ مل کر ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، جس میں رون وائن کے ورک کی وجہ سے اسے 10% کمپنی کے شیئرز دیے گئے۔ اس وقت رون وائن پر کچھ قرض تھا، جس کو اتارنے کے لیے اس نے ایپل کمپنی کے شیئر $800 میں بیچ کر اپنا قرض اتار دیا، مگر آج ان شیئرز کی قیمت $120 بلین ہے۔ یعنی اگر رون وہ شیئر بیچنے کی غلطی نہ کرتا تو وہ آج دنیا کا 5واں امیر ترین شخص کہلاتا۔ نمبر 5، 2017 میں ریلیز ہونے والی جسٹن لیگ مووی میں سینما آڈینس نے ایک عجیب سی چیز نوٹس کی۔ ہینری کیول جو اس مووی میں سپرمین کا کردار ادا کر رہے تھے، کچھ سینز میں ان کے لپس پر عجیب سا دھندلا پن دیکھا گیا۔ یہ دھندلا پن سپرمین کے چہرے کو خراب کر رہا تھا اور یہ بات سپرمین کے فینس کو بہت بری لگ رہی تھی۔ آڈینس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مووی کے کچھ حصوں میں سپرمین کی شکل صاف اور کچھ حصوں میں خراب کیوں ہے۔ آخرکار یہ معلوم ہوا کہ جسٹن لیگ مووی کی شوٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب مووی کی ایڈیٹنگ پر کام ہو رہا تھا تو ایڈیٹر کو ہینری کیول یعنی سپرمین کے چند سین اچھے نہیں لگے اور وہ سین دوبارہ سے شوٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ ہینری کیول اب مشن امپاسبل 6 کی شوٹنگ پر کام کر رہے تھے اور وہاں ان کے کردار کے حساب سے انہوں نے مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ جسٹن لیگ کے چند شاٹس کے لیے ہینری کو دوبارہ کلین شیو کرانا تھی، جس کی اجازت مشن امپاسبل 6 کے پروڈیوسرز نے نہیں دی۔ آخرکار ہلکی شیو اور مونچھوں کے ساتھ ہی مووی کے چند شاٹس کرنا پڑے، لیکن اب ایڈیٹرز کا کام تھا کہ اب ہینری کو اسپیشل ایفیکٹس کی مدد سے کلین شیو کر دے۔ ایڈیٹرز نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن جو نتیجہ سامنے آیا اس میں ہینری کی شکل کافی بدل چکی تھی۔ صرف ان مونچھوں کی وجہ سے مووی پر ایکسٹرا $25 ملین کا خرچہ ہوا اور ساتھ ساتھ مووی کی لو ریٹنگ کی وجہ سے ہونے والا نقصان اس سے بھی بہت زیادہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل جی کے بوسٹر سبسکرائب کیجیے۔